بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ چھوٹی چھوٹی وظائف کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ آج جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 40 برس کے گناہ معاف۔ دیکھیں اس طرح کی جو ہیڈنگز ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے لیے لکھی ہوتی ہیں، اور ان سے کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ بھی صورت پڑھیں گے تو آپ کو ان کے اتنے فائدے اور اتنے ثواب ملیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہیڈنگ یہاں پر لکھی ہے 40 برس کے گناہ معاف۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی پوری سورت پڑھے گا، اس کے 40 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی وضو کرنے کے بعد پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کے 40 درجے اونچے کرے گا اور ہر حروف سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن تک اس پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے۔ تو کتنا ثواب ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جنت میں داخلے کے لیے بتایا تھا کہ اگر آپ کو جنت میں داخلے کا ایک ٹکٹ کرانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کے بعد فوراً آپ نے کل شریف پڑھنی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک شخص جو ہے وہ کہے گا کہ اے رحمان کی تعریف کرنے والے، توصیف کرنے والے، اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیں جہاں آپ کل شریف پڑھ رہے ہیں وہیں پر آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ نے انا انزلنا کی سورۃ القدر وہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور سورہ قدر پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ کو بینائی کی بھی کوئی کمزوری ہے یا کوئی پرابلم ہے آنکھوں سے ریلیٹڈ، تو آشوب چشم کا کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کا اس سے سالو ہو سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے۔ تو آپ نے ایک تو قل شریف پڑھنی ہے اور ایک یہ پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کے 40 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد فوراً آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 40 درجے اونچے کرے گا اور ہر حروف سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا۔ تو سوچیں اب آیت الکرسی میں کتنے حروف ہیں، اگر اس ہر حروف سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا اور جتنی بار آپ پڑھیں گے تو کتنے فرشتے ہو جائیں گے جو آپ کی بخشش کی دعا مانگیں گے اور قیامت کے دن تک پڑھتے رہیں گے آپ کے لیے اور بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ نے اپنی بخشش کا سامان تو خود ہی جمع کر لینا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے لیے خود ہی اعمال اپنے ایسے کر لیں اور اپنے آخرت کی تیاری ہم خود کر لیں کہ ہم اپنے اعمال سے ہی چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ عمل کر لیں، کچھ دعائیں اور صورتیں پڑھ لیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہو جائے اور بعد میں ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے لیے پڑھیں، دوسروں کے لیے تو پڑھیں لیکن اپنے لیے ضرور پڑھیں۔ اپنے اعمال ایسے کر لیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس خود اپنا پڑھا ہوا اتنا ہو کہ وہی وزن دار ہو اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ تو بہرحال دعاؤں کی ضرورت انسان کو ہمیشہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، اور ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے سب اچھی دعا کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ وضو کے بعد آج سے آپ نے یہی تہیہ کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو جہاں پہ آپ سنگ بیسن پہ آپ وضو کرتے ہیں، جہاں آپ کا ٹیپ لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں، وہاں پر اگر ایک پیپر پہ لکھ کے اور آپ لگا لیں کہ یہاں پر جیسے یہ ایک پیپر رکھا ہوا ہے تو آپ اس پہ لکھ لیں کہ یہاں پہ مجھے سورہ کل شریف پڑھنی ہے، سورہ قدر پڑھنی ہے اور سورہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بس یہ پڑھ لینا ہے آپ نے، اور پھر دیکھیں آپ کے اعمال کتنے زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔